راہب تھا نا، راہب کا ہے ایمان کہ سب مانگ دے حسین سے، حور یہ کہتا ہے سب کچھ لٹا دے حسین پر، حور یہ کہتا ہے کہ سب کچھ لٹا دے حسین پر۔ دیکھنا تو یہی کہ بھئی ہم لوگ ہیں کس ڈائریکشن میں، ہم لوٹنے والوں میں سے ہیں، مانگنے والوں میں سے ہیں، لینے والوں میں سے ہیں، طالبوں میں سے ہیں، یا ہماری طلب اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف اتنی سی ہے کہ محبوب راضی ہو جائے، محبوب راضی ہو جائیں۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں، کیا شان ہے آپ کی۔ جب آپ کلمہ نہیں پڑھا اس وقت تک آپ کی شاہانہ زندگی کا انداز یہ ہے کہ جب عام طور پر 2 سے 3 درہم میں ایک اچھا کپڑا آ جایا کرتا تھا، اس وقت آپ کی پوشاک 400 درہم میں تیار ہوتی تھی، اس وقت آپ کی پوشاک 400 درہم میں تیار ہوتی، اور جو ایک دفعہ پہن کر میلا کر دیتے تھے دوبارہ نہیں پہنا کرتے تھے، دوبارہ نہیں پہنا کرتے تھے۔ خوشبوؤں کے دل دادا تھے، اور خوشبو آپ وہ لگاتے تھے جو اس کی شرط، پہلی شرط یہ ہوتی تھی کہ وہ شرط یہ ہے کہ یہ خوشبو مکہ میں اور کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ خوشبو مکہ میں اور کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اور خوشبو بھی ایسی نایاب ہو، خوشبو بھی ایسی نایاب ہو کہ جس گلی سے ایک دفعہ آپ گزر جائیں شام تک لوگ بتائیں کہ یہاں پہ حضرت مصعب بن عمیر گزرے تھے جی، ایسے ناز و نعم میں پلے، ایسے ناز و نعم میں پلے۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام نے دعوت اسلام دی تو انتہائی چند ابتدائی خوشبختوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام میں قبول ہونے کا شرف پایا جی، اور اسلام نے قبول کیا جی۔ ہم کہتے ہیں اسلام نے قبول فرما لیا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور پھر جو قبول فرمایا۔ حضرت مصعب کی ایک اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کی جو صفات ہے نا ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ آپ کسی سے نہیں ڈرتے تھے ماں سوائے اپنی والدہ، اپنی والدہ سے پیار بہت کرتے تھے اور ان سے ڈرتے بھی بہت تھے۔ جب آپ کی والدہ کو پتہ چلا نا کہ بیٹے نے اسلام قبول کر لیا، حضور کے غلام ہو گئے، تو انہوں نے کہا خبر لانے والے کو خبر جھوٹی ہے، خبر جھوٹی ہے۔ اس نے کہا مائی صاحبہ میں نے خود دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، حضور جیسے نماز پڑھ رہے تھے ویسے ویسے وہ بھی پڑھ رہے تھے۔ یہ جملہ میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ بڑا قابل غور اور قابل فکر جملہ ہے۔ میں کہا کہ ہم نے خود دیکھا انہیں نماز پڑھتے ہوئے ایسے ہی نماز پڑھ رہے تھے جیسے ان کے آگے حضور نماز پڑھ رہے تھے۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ کب کا ہے؟ جبکہ مکہ میں اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی ہے، اور آپ سب صاحب علم ہیں، آپ کو پتہ ہے نماز تو شب معراج کو ہوئی ہے، نماز تو شب معراج بھی ہوئی ہے نا۔ وہ بات اتنی سی ہے حضور سب جانتے ہیں، حضور سب جانتے ہیں۔ میں کہا جی ہم نے خود دیکھا ہے۔ اچھا آنے دو، اگر ایسا ہو بھی گیا تو میرا دل نہیں مانتا جو میرا بیٹا میرے سے پوچھے بغیر پانی نہیں پیتا، وہ نیا دین کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ آپ گھر تشریف لائے نا، تو میں کہا بیٹا میں نے سنا ہے آپ بے دین ہو گئے ہو، تو مسکرا کے فرمایا نہیں اماں آپ کو کسی نے غلط خبر دی ہے، میں دین والا ہو گیا ہوں۔ اماں ہم کو کسی نے غلط خبر دی ہے، میں دین والا ہو گیا ہوں۔ تو آپ سخت ناراض ہوئی، اور پھر اپنے جو محبت کے انداز تھے بڑا روکنے ٹوکنے کی کوشش کی، نہ مانے۔ اماں نے بائیکاٹ کر دیا۔ بائیکاٹ کیسے کیا کہ وہ ایک نا ریت کے ٹیلے پر بال کھول کر بیٹھ گئی، سخت گرمی، سخت دھوپ، اور جناب بلا کی اس گرمی میں بھوکی پیاسی بیٹھ گئی۔ 3 دن گزر گئے، رنگ کالا ہونے لگا اور بے ہوش ہو کے بار بار گرتی۔ اب پاس سے گزرے نا، کسی نے کہا دیکھ اپنی ماں کا تم نے کیا حال کیا ہے۔ اماں کے پاس گیا، کہا اماں یہ بھوک ہڑتال چھوڑ دے، یہ بھوک ہڑتال چھوڑ دے، جنت کے کھانے تجھے دعوت دے رہے ہیں، جنت کے کھانے دعوت دے رہے ہیں، کلمہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں۔ والدہ نے کہا کہ نہیں آپ نے واپس آنا ہے، آپ نے واپس آنا، نہیں تو میں ایسے ہی مر جاؤں گی۔ انہوں نے کہا اچھا اماں پھر تب ہی ملاقات ہوگی، میں تو نبی کے قدموں میں جا رہا ہوں، میں تو حضور کے قدموں میں جا رہا ہوں۔ آپ تشریف لاتے ہیں، حضور کے ساتھ رہتے ہیں، جب چارے لگتے ہیں نا تو ماں پیچھے سے آواز دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر حضور کو نہ چھوڑا نا تو یہ جتنی آسائشیں ہیں، یہ شاہانہ لباس، یہ خوشبوئیں، یہ اعلیٰ اونٹ کی سواریاں، یہ سب لے لوں گی، اور پھر پتہ لگے گا کہ اتنے مہنگے لباس کیسے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، اٹھے اور کمرے میں گئے، اور تاریخ گواہ ہے کہ دوسرا آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔ کمرے سے تھوڑی دیر کے بعد جب آپ واپس آئے تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک بوریا آپ نے صدر کے لیے باندھ رکھا ہے، اور سارا لباس لا کے نا ماں کے آگے ڈالا، کہا ماں تو سمجھتی ہے یہ ریشم، یہ کمخاب، یہ سونا یہ رسول سے روک لے گا،
یہ رسول سے روک لے گا؟ نہیں روک سکتا، نہیں روک سکتا۔ اور ایسے حسین کائنات کے سب سے حسین آقا جن کے حسن کی تعریف فرمائیں، کائنات کے سب سے حسین آقا جن کے حسن کی تعریف فرمائیں اور یوں فرمائیں کہ میں نے مکہ میں آپ سے زیادہ خوش پوش اور حسین زلف والا اور کوئی نہیں دیکھا۔ جس کے لیے رسول یہ کہیں، ذرا سوچیں کہ وہ کتنا حسین ہوگا، سوچیں کتنا حسین ہوگا۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک جملہ اور عرض کر کے آگے بات بڑھاتے ہیں، کتنے حسین ہوں گے، کتنے حسین ہوں گے، کتنے حسین ہوں گے، اتنے حسین کہ جب آپ شہید ہوئے تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ حضور شہید ہو۔ اتنے حسین۔ اور بدر میں ایک بھائی سامنے آیا، بھائی آپ کی تلوار کے نیچے آیا، اور ایک بھائی گرفتار ہو کر آیا، اور جب اسے باندھا جا رہا ہے تو اس نے آواز دینے کا، ذرا دھیان سے، میں مصعب کا بھائی ہوں۔ حضرت مصعب پاس سے گزرے، آواز پہچانی، مڑ کر دیکھا اور باندھنے والوں سے کہا اے بھائیو، تو اب وہ جو بندھ رہا تھا نا وہ چوڑا ہوا کہ اب میری نجات ہو گئی۔ میں نے کہا اس کو ذرا نہ کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار عورت ہے، کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار عورت ہے، اچھا دیا دے گی۔ میں نے کہا میں تو آپ کا بھائی ہوں۔ میں نے کہا آپ بھائی نہیں ہیں، بھائی یہ ہیں جو باندھ رہے ہیں، آپ بھائی نہیں ہیں، بھائی وہ ہیں جو نبی والے ہیں۔ ماں کے پیٹ کا اتنا رشتہ نہیں جتنا رشتہ کلمے کا ہے، رشتہ وہی ہے جو حضور کا رشتہ ہے۔ اسلام کے پہلے مبلغ ہیں، اسلام کے پہلے سفیر ہیں، جنہیں حضور نے بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر بھیجا ہے، اور آپ نے مدینہ میں آ کر تبلیغ کی ہے۔ اور کیسی تبلیغ کی ہوگی، میں پھر تفصیلات جانا نہیں چاہ رہا، انشاءاللہ پھر بات ہوگی انفرادی، تو پھر انشاءاللہ بیٹھ کے باتیں کریں گے اس بارے میں۔ کسی کو تبلیغ کی ہوگی، کیسی کو تبلیغ کی ہوگی کہ جب حضور مدینہ شریف میں تشریف لاتے ہیں تو سارے کا سارا مدینہ آپ کی استقبال کے لیے اونڈا ہوا۔ یہ تبلیغ کرنے والے کا اثر ہے، یہ تبلیغ کرنے والے کا اثر ہے۔ آپ نے کلام کو بڑا سنا، طلع البدر علیہ، پڑھا بھی اور سنا بھی، پڑھا بھی اور سنا بھی۔ دیکھو تو ان بچوں کے اندر رسول پاک کی محبت یہ بھری کس نے تھی؟ انہوں نے تو ابھی تک حضور کو دیکھا بھی نہیں، انہوں نے تو حضور کو دیکھا بھی نہیں، بن دیکھے جو نبی کا حسن ایسا بیان کرے کہ اس پر فرشتہ ہو جائے، ایسے بیان کرنے والے مبلغ کو جناب حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں۔ ایسے مبلغ کہ آپ کے جسم پر جو لباس ہے اس پر پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ کو تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور حضور کا بیان کرتے ہیں، حضور کے صفات بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت بیان کرتے ہیں۔ اور پھر میں کچھ لفظ کہنے لگا تھا کہ یہاں پر کوئی ڈیمانڈز نہیں ہوتی کہ جناب اتنے چیک ہوں گے تو پھر آگے تقریر ہوگی اور پھر نعت ہوگی۔ محبتیں ایسی ہوا کرتی ہیں، محبتیں ایسی ہوا کرتی ہیں۔ اور دوستو پھر یہ بھی یاد رکھنا، اگر ساری زندگی اگر انہوں نے ایسے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضور کی محبتوں کا پرچار کیا نا، تو مدینے کے تاجدار نے، رب کریم نے خالی نہیں رہنے دیا، خالی نہیں رہنے دیا۔ جب آپ شہید ہو گئے نا، آپ کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، سینے میں نیزے کا سوراخ ہے، سارا جسم زخم سے، خون سے، مٹی سے لتھڑا ہوا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام عرش پہ جانے والے آقا قدم اٹھاتے جناب مصعب کے جسد خاکی تک آتے اور اس حال میں آتے کہ رسول کے عشق، رسول کی ریش کو تر کر رہے، حضور کے عشق، حضور کی ریش کو تر کر رہے، اور کہتے ہیں میرا غلام، میرا عاشق۔ ایسی محبت تو کرو بندہ، ایسی محبت تو کریں۔ قبر میں تو حضور نے آنا ہی آنا ہے نا، قبر میں تو حضور نے آنا ہے نا۔ وہ بھائی ایسی محبت کے ساتھ جیے نا، حضور کے میرا غلام، میرا غلام، میرا نوکر، میرا امی۔ نوکری کا تب ہوگا، اور حضور فرماتے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ میں اس سے زیادہ خوبصورت زلفوں والا کوئی نہیں دیکھا، اس سے حسین کوئی نہیں دیکھا، اور آج یہ خاک اور خون میں اس کی زلفیں جو ہیں وہ الجھی ہوئی ہیں، اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس حال میں لے آئی۔ اور ایسا لباس پہننے والے کو جب جب چادر میں ایک ڈھکا جاتا ہے نا، چہرہ ڈھانپتے ہیں تو ٹانگیں کھل جاتی ہیں، اور پاؤں ڈھکتے ہیں تو آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ان کے چہرے کو ڈھک دو اور ان کے قدموں پر گھاس ڈال دو،
دوستو ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ اسلام ہم تک ایسے پہنچا ہے، یہ نماز ہم تک ایسے پہنچی ہے، یہ قرآن ہم تک ایسے پہنچا ہے۔ ہمیں بیٹھے بچھائے ملا ہے، ہمیں بیٹھے بچھائے ملا ہے، ہم لوگ حلوے مانڈے والے، ہم لوگ پروٹوکول کے بھوکے، ہم پروٹوکول کے بھوکے، عزت اور کے بھوکے، محبتوں کے بھوکے، نام کے بھوکے، شہرت کے بھوکے۔ جب ان بھوک سے نکل کر حضور کی نوکری کریں گے نا، پھر انشاءاللہ دیکھنا قبر میں جانے کا مزہ آئے گا، پھر قبر میں جانے کا مزہ آئے گا، پھر دیکھنا حشر میں اٹھنے کا مزہ آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ قیامت ہوگی، کہ تم قیامت میں جشن ہوگا نا جب حضور آ جائے، حضور آئیں گے موجہ لگ جانے گا۔